الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے اس بزم نور کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہم جتنے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیتوں اور ارادوں کا وضو نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اس حاضری کو پیش کرنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے. حضور کی جو شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہیں ان کا جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. ایک ہوتا ہے کسی شخص کو ماننا، کسی کو تسلیم کرنا، ایک ہوتا ہے اس کی خوبیوں کو بھی ماننا. کچھ لوگ کسی انسان کو اپنا عزیز رشتہ دار تو تسلیم کرتے ہیں، پر وہ چونکہ رشتہ دار ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، اس کی خوبیوں کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ بھی دیانتداری کا تقاضا نہیں کہ آپ کسی شخص کو مانیں اور اس کی خوبی کو نہ مانیں. اگر کسی میں کوئی خوبی اور صلاحیت ہے، حاتم طائی سخی تھا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اس خوبی کا ذکر فرمایا ہے. اس کا جب تذکرہ کیا تو اس بات کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے. کسی شخص کو جاننا، ماننا، لیکن خوبیوں کا انکار کر دینا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دیکھیں اس میں بے شک عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ کسی شخص کو مثلا ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. چلیں آپ بالکل عالم، فاضل، شیخ، مفتی، ان کی تو میں بات نہیں کرتا. کبھی آپ کسی گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو کہہ کے دیکھیں گے تجھے گاڑی نہیں چلانی آتی، حالانکہ کئی دفعہ غلطی بھی بندے سے آپ کہیں نا، کوئی اس نے ایسی غلطی کر دی تو آپ کہہ کے دیکھیں کہ تجھے تو چلانی نہیں آتی، تو پھر اس کے چہرے کے تیور دیکھیں. وہ کہتا ہے مجھے بھی مانو اور میری خوبی کو بھی مجھے آتی ہے. وہ کہتا ہے میں 20 سال سے چلا رہا ہوں، اتنے سالوں سے چلا رہا ہوں. ایک عجیب طبقہ، یہ صرف آپ کے ذہن تک بات اتارنے کے لیے میں نے عرض کی ہے. قرآن پاک نے نا حضور کی نبوت کا بھی ذکر کیا ہے. حضور اللہ کے رسول نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، حضور رسول ہے، اس کا ذکر کیا. لیکن حضور کی عظمتوں کا بھی ذکر کیا ہے صاحب. ان کو یہ شانیں اللہ نے دی ہیں، اس کا بھی ذکر ساتھ فرمایا ہے. آپ کو پھر ایک دفعہ غور کرنی پڑے گی میری بات پر. ایک جدید دور آیا ہے، اس جدت کے اندر لوگ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضور سید عالم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی بعض شانوں پر آ کر وہ بخل کر جاتے ہیں. معاذ وہ بخل کر جاتے ہیں. اور اگر کوئی عظمت مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی، شفاعت مصطفیٰ کی، علم مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہا ہونا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نہ ہمیں کوئی حضور کی تعلیم بتائیں. تو بھئی یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی اللہ رسول کی تعلیم ہی ہے. مستقل مضمون ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا، قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے. تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پڑھا لکھا آدمی وہ ہے، تعلیم یافتہ آدمی وہ ہے کہ جو آپ کے پاس آئے اور 2-3 اچھی نصیحتیں کرے اور پھر وہ رخصت ہو جائے.
مستقل مضمون ہے کتاب و سنت کا. آپ دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اس کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. محبوب آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں. محبوب آپ خوشخبری دینے والے ہیں، آپ ڈر سنانے والے ہیں، آپ نبی ہیں، غیب دان ہیں. یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے حضور کی ان کا ذکر فرمایا، بیان کیا. اب حضور کی جتنی بھی شانیں ہیں، امت مستقل بنیادوں پر 14 صدیوں سے حضور کی ہر عظمت کا ذکر کرتی چلی آ رہی ہے، اور خوش ہوتے ہیں حضور کے غلام جب نبی پاک کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے. چہرے کھل جاتے ہیں، طبیعتیں راضی ہوتی ہیں. اب حضور کی مستقل ایک شان ہے، مستقل، کہ نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں وہ مکمل دین ہے. آپ میری طرف پھر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ موبائل تھوڑے دیکھیں، مجھے زیادہ دیکھیں. آمین تو کہہ دیں. میری بات پر غور کریں. حضور جو دین لے کے آئے ہیں وہ مکمل دین ہے، کامل ہے، اکمل ہے، مکمل. یہ روز آپ جمعے میں بات سنتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، پر اس پر کبھی غور کریں نا کہ جملہ کتنا بڑا ہے. دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں، کوئی شے بھی مکمل نہیں. کروڑوں روپیہ لگا کے گھر بنا لو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آ ہی جاتی ہے کہ یار یہ اتنا پچھتاوا رہ گیا ہے. یہاں تھوڑا سا بتا دیتے نا نقشہ نویس کو، ٹھیکیدار کو، مستری کو، تو یہ بھی صحیح ہو جاتا. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، کہیں بھی آپ چلے جاتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ تعمیر کر لیں، تشکیل کر لیں، ترتیب دے لیں، تو لگتا ہے کہ یہاں کمزوری رہ گئی ہے، کوئی شے مکمل ہے ہی نہیں. اس دھرتی پہ ایک کی شے مکمل ہے، وہ رسول پاک کا دین ہے. مکمل دین، اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیں. حضور کا دین کامل ہے، مکمل ہے. حد ہو گئی یار. یعنی یہ ایسا دین ہے جس میں بادشاہ کے لیے بھی حضور کی سیرت میں نقوش موجود ہیں، بادشاہ کے لیے بھی موجود ہیں اور مزدور کے لیے بھی موجود ہیں. بادشاہ کے لیے بھی ہیں اور مزدور کے لیے بھی. مزدور کہتا ہے میں نے حضور کے طریقے پہ چلنا تو چلنا، میرے کریم نے بکریاں چرا کے دکھائی ہیں. آ جانا تو لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. آ جاؤ نہ ہے نہ حضور کی. تو میرے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں سب کے لیے، ایک سپہ سالار کے لیے، ایک فاتح کے لیے، سب کے لیے حضور کی سیرت، اور مکمل. ایسا نہیں کہ آپ کو ایک شے ملے گی دوسری نہیں ملے گی. آپ نکلے ڈھونڈ لیں ہر چیز حضور کی سیرت مبارک. آپ نے ناراض نہیں ہونا. ایک ہوتا ہے زبانی ماننا، ایک ہوتا ہے عملاً ماننا. ایک ہوتا ہے زبانی ماننا، ایک ہوتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں نا آج کل کہتے ہیں جی میں آپ کا خادم ہوں. یہ زبانی کلامی ہے. یہاں تو کبھی خدمت کی ہو نا، آ کے کوئی ڈیوٹی کی ہو، کوئی کام، مفت کا خادم، ٹھیک ہو جی، ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا. لیکن یہ کون سا خادم ہے؟ میں کیا سی نا ناراض ہو گیا جی، گھورن لگ پہ. مسجد میں اونچا نہیں ہنستے، گھورنا شروع کر دیا آپ نے. میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب، میں آپ کا کس طرح جی، گھر بیٹھے بیٹھے خدمت تو کبھی دہلے کی نہیں کی، کبھی آ کے کسی مسجد میں جھاڑو نہیں دیا، کبھی دین کا کوئی کام نہیں کیا، تو کیسے خادم ہے دین کے؟ کس طرح کے؟ زبانی کلام میں ٹھیک ہو گیا، قبول ہو گیا. ایک ہے عملاً خادم. عملاً میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، باپ خادم ہوتا ہے بچوں کا، ماں خدمت کرتی ہے. کہہ تو نہیں نہ سکتی میں خادم ہوں. حد ہو گئی، جوانی بیت گئی.
یعنی بڑے قیمتی دن تھے، قیمتی، بھانجی کی شادی، بھتیجی کی شادی، اماں کہتی میں نے نہیں جانا، میرے بچوں کے پیپر ہیں، اور سارے قبیلہ جمع ہوگا، پرانے لوگ آئیں گے، مل بیٹھنے کا موقع ہے، تو کہتی نہیں میں موقع دیکھوں کہ میں بچے کے امتحان دیکھوں۔ صحیح بتا، یہ تیرے حقیقی، یہ لفظ ٹھیک نہیں ماں باپ کے حق میں اس طرح کہنا، لیکن جو خدمت کرتے ہیں نا صحیح کر کے، ان کا یہ انداز ہے بھائی، انہوں نے اتنے سارے کام چھوڑ دیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، تو بچے نے تو ایک دفعہ مری جانا بھی نہیں چھوڑا ابا کے کہنے پہ، اس نے تو کوئی شے بھی نہیں چھوڑی، اس کو کیا لگے، لیکن خادم وہ بنتا ہے، حالانکہ عملاً ہوتا، عملاً تو کوئی اور خادم ہے۔ ایک ہے کہ زبان سے کہنا کہ نبی پاک کا دین مکمل ہے، یہ ماننا بھی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے، اور ایک ہے کہ عملاً مان لینا، عملاً مان لینا۔ جب لوگ عملاً مان لیں گے نا حضور کا دین مکمل ہے، تو پھر جس طرح وہ کل شریف پہ دین کی بات کرتے ہیں، ولیمے والے دن بھی دین کی بات ہی ہوگی، مہندی والے دن بھی دین کی بات ہوگی۔ کیا دین اسلام نے صرف 5 منٹ نکاح کا سبق پڑھایا ہے پوری شادی میں، اور کوئی بات نہیں سکھائی؟ دین مکمل ہے نا، اور یہ حضور کی شان ہے بہت بڑی کہ حضور کا دین ہے۔ تو کیا پوری شادی میں جو 5 دن شادی رہی ہے، 2 دن لوگ پہلے آ گئے، پھر جناب مانیوں ہوئی، پھر مہندی ہوئی، پھر فلانا ہوا، تو کیا اس میں صرف 5 منٹ نکاح کے صرف دین نے بتایا تھے کہ یہ نکاح پڑھ لینا، بعد میں اپنے اپنے علاقے اور قبیلے کی رسم کے مطابق چلنا، یہ بتایا تھا؟ دین نے تو رشتہ ڈھونڈنے سے بات شروع کی۔ فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لوگ حسن دیکھ کے، صرف حسن دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، خالی حسن دیکھ کے نہ کرنا، یہ تو ختم ہو جایا کرتا ہے۔ لوگ نیلی دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، نیلی دولت نہ دیکھنا، یہ تو متکبر کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دین دیکھ کے بیاہ کرنا، اللہ برکتیں عطا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو اور بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو نا اذیت میں ڈال دیا ہے۔ تعلیم دیکھی، کاروبار دیکھا، گھر دیکھا، اس کا اخلاق دیکھا ہی نہیں، رویہ دیکھا ہی نہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے لہجے، جن کے پاس بڑی بڑی دنیاوی ڈگریاں ہیں، ان کے لہجے اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ انسان تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو کیا گزارا ڈگری کے ساتھ کرنا تھا؟ پیسوں کے ساتھ کرنا تھا؟ آپ نے بچے کو بیاہ کے آپ سائڈ پہ ہو گئے، اس کی زندگی اتنی کرب میں آ گئی، تکلیف میں آ گئی، بیچارہ کہہ نہیں سکتا کسی کو، کیسے بدلے وہ عادتوں کو، کس طرح اس کا رویہ ٹھیک کرے؟ آپ کہتے ہیں پتر تو گزارا کر، اور پتر کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگر گفتگو کیا ہوتی ہے، میں مصیبت کس کا شکار ہوں۔ آپ کہتے ہیں بیٹی اپنے بیٹے میں گزارا کر، تو بیٹی کہتی ہے آپ نے بیاہ تو میرا کیا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، وہ پیسے بھی کماتا ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لہجے کا نہیں پتا۔ سیانے پیانے بندے کو کوئی ایک سخت بات کر دی جائے تو وہ رات سو نہیں سکتا۔ تو ایک بیٹی جو کہیں گئی ہے، اس کا خامد کا لہجہ تلخ، اور آپ نے گزارا کر کے سبق پڑھانے اور لیکچر دینے تو آسان ہے، لیکن مصیبت والے آدمی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے برداشت کرنا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو مکمل مانا تو صحیح، لیکن اگر ہم وہاں سے خیرات لیتے نا کہ اخلاق دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے، عظمت دیکھنی ہے، اس کا انداز دیکھنا ہے کس طرح کا ہے، تو پھر کچھ لہجے اور ہوتے ہیں، پھر ہماری اولادیں اتنی تکلیف میں، اتنے کرب میں وقت نہ گزارتی۔ پھر بچے کا یہ حال نہ ہوتا کہ وہ کہتا میں پاکستان رہنے ہی نہیں، میں جا رہا ہوں۔ میرے پاس تھوڑے دن کی بات ہے، ایک والد نے شکایت کی، اس نے کہا میرا بچہ اچھا بڑا کاروبار ہے، اللہ بڑے فضل سے رحمت سے نوازتا ہے، رزق بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کاروبار ہے، تو میں نے باہر جانا ہے۔ تو میں نے آپ اس کو سمجھائیں، آپ سے عقیدت ہے، میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا کیا مسئلہ یار، تیرا لوگ تو مجبوراً جاتے ہیں، تم کس لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے پہلے آئیں بائیں شائیں کی، تو میں نے کہا یار ہماری آنکھیں بتاتی ہیں سچ نہیں بول رہے۔ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میں کیا عرض کروں آپ کو، جس اذیت میں وقت گزار رہا ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں بھاگ جاؤں، میں نہیں رہ سکتا۔ ابا کہتا گزارا کرو، بلانا کہتا تو کہاں کروں؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کو مکمل مانتے ہو تو عملاً بھی مکمل مانیں۔ دین جہاں سے ہمیں سٹارٹ
کریں، اپنے گھر کے اندر دین کا مذہب کا ماحول لے کے آئیں. دین مکمل ہے نا؟ تو رزق کمانے کے طریقے دین بتاتا ہے. رزق کمانے کے طریقے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ نوجوانوں میری طرف دیکھو، یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر قناعت کر جا، اللہ عزت عطا کر. یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لالچ نہ کرنا، رسوا ہو جائے. انہیں بچوں کو سبق پڑھاتے ہم تھوڑے پر گزارے کا، کیوں نہیں یہ سبق ہمیں یاد ہوگا؟ اگر ایک بندہ 50,000 20 روپیہ شام کو کما لیتا ہے تو 20 روٹیاں ایک ٹائم کھا لے گا، 6 جوڑے ایک وقت میں پہن لے گا، کدھر لے کے جائے گا وہ 50,000؟ اتنا تو وجود ہی نہیں بنایا اللہ نے. تو زندگی میں حضور سید عالم علیہ السلام کے مکمل دین سے فیض حاصل کرے. مکمل، اس کو 2 4 5 چیزوں میں قید نہ کریں کہ رمضان شریف گزرا ہے نا تو رمضان میں صرف روزے ہی اضافی فرض ہے نا، نماز تو سارا سال ہی فرض ہے، تو نمازی کدھر گئے؟ یہ شادیوں کا سیزن آیا ہے رمضان گزرتے، غریب بچیاں جن کے باپ نے ان کی شادیاں کریں، وہ بیچارے راتوں کی نیندیں نہیں ان کی، ہر روز کی مہنگائی امیروں کو نہیں محسوس ہوتی، اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ چینی آٹا کس کا ہو. ہمیں کیا لگے ان کے بچوں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں ابا جی سے، وہ کبھی انہوں نے آرڈر دیتے وقت پوچھا ہے؟ وہ تو غریب کا بچہ ہے، وہ دکاندار سے بھاؤ پوچھ لیتا، دکاندار ناراض ہو جاتا، کہتا چل آدھا کلو چینی لے لیا، بھاؤ پوچھ رہا ہے. تو کہاں وہ درد جب تک اس جگہ کھڑا نہیں ہوگا اسے محسوس کیسے ہو؟ یہ شادیاں آئی ہیں ان کے بعد، بڑی شادیاں ہیں، غریب بچیوں کے باپ ملتے ہیں تو لفظ نہیں کہہ پاتے بیچارے، آنسو پہلے نکل آتے ہیں. تو کیا سخاوت سے رمضان میں کرنی تھی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. اور راشن بنڈل والے لوگوں کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے. ہاں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی. کیا غریب کا پیٹ چل گیا عید کے بعد؟ چیزوں کو کسی مخصوص جگہ قید نہ کرے، دین کو مکمل مانے، ہر حال میں مانے اور ہر تعلیم کو مانے. ہم بعض چیزوں کے اندر پوری طرح محب ہو گئے، ضرور کرو عمرے، روز کرو عمرے، آؤ جاؤ، لیکن اگر کسی کو مسجد شریف میں اپنے محلے کی مسجد میں مدینے کی یاد میں روتا ہوا دیکھو نا تو چلو ایک دفعہ خرچہ اس بیچارے کا بھی اٹھا لو، چلو وہ بھی چلا جائے. کوئی ایک حالی ہم تو بات سناتے ہیں نا کہ جب میں 15ویں دفعہ گیا نا اور جب میں پہلی دفعہ گیا تھا یہ فرق تھا، تو چلو کسی کو بھی بھیج دو، وہ بھی بیچارہ کوئی ایک دفعہ سنا لے کہ میں بھی گیا تھا. تو اپنی زندگی میں دین کی مکمل تعلیمات، مکمل. بعض لوگ سمجھتے ہیں راضی جو نہ آتے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں، میں نے چونکہ داڑھی رکھی ہے، میں چونکہ بڑی والا ہوں، لہٰذا باقی ساری دنیا کی چھٹی. دین کے کئی شعبے ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں. آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، مکمل دین کو. ہمارے یہاں نا اپنی اپنی مرضی کا تھوڑا تھوڑا، اپنی اپنی مرضی کا. ہر مرد کو یہ دین کی یہ والی بات ہر مرد کو یاد ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، سب کو ہے نا. تو باقی اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا، اس کا کیوں نہیں پتا؟ یہ سب کچھ اپنی مرضی کا ہے نا. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ فرماتے ہیں کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، بعد سے کفر کر جاتے ہو. اہل یہود کی عادت بیان کی. مکمل تسلیم کریں، مکمل مکمل. اگر آپ نمازی ہیں تو پھر قرآن تو کہتا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے. پھر آپ کا لہجہ کس طرح جا کے وہ ہو گیا جو ایک اچھے آدمی کا نہیں ہوتا. اگر آپ عبادت گزار ہیں تو عبادت تو طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے. پھر آپ کے مزاج میں دوسروں کے لیے تنقید کیسے آ گئی؟ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا بڑے معاملہ فہم آدمی تھے، باریک سوچتے تھے. ہمارے یہاں نا یہ دور جلدی متاثر ہو جانے کا، جلدی متاثر. بس وہ فلانا بندہ بھی یہ کہہ رہا تھا، میں نے سن لی، فلانا بھی کہہ رہا.
میں کہتا ہوں یار آپ سب کی سنیں گے، کچھ کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، آپ سننا شروع کر دیتے، کیا بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کسی شخص نے کسی کی تعریف کی۔ ہمارے ہاں مبالغے سے بات کرتے ہیں تو لوگ کسی سے پیار بھی کریں تو اس کے بھی آداب ہیں، اتنی مبالغہ آرائی نہ کریں، جس حد تک بات ہے اسے اس حد تک رکھیں، اوپر نہ لے کے جائیں۔ اوپر لے کے جانے سے مشکل ہوتی ہے۔ میں دہلی بڑی سخت تھی کچھ سال پہلے، کراچی ایئرپورٹ پہ میں یہاں سے لاہور سے جب بیٹھنے لگا کہ میرے وہ دوست مجھے کہنے لگے کہ گرمی بڑی سخت ہے، اور میں تھوڑا سا الرجی کا مریض ہوں تو زیادہ گرمی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی دعا کرتے ہیں، اگر زیادہ ہی سخت ہے تو اللہ کوئی آسانی کر دے۔ تو ایئرپورٹ پہ اترے ہی ابھی باہر نکلے تھے تو بارش شروع ہو گئی، کوئی بڑے خوش ہوئے جس طرح آپ نہیں ہوئے۔ تو ایک بندے کا فون آیا، وہ کہنے لگا دیکھا حضرت صاحب نے کہا تھا، میں کہہ میں وہی تھی رہن نہیں بس میرے بڑی اب تو 6-7 کو اور بتا رہا ہے، یہ تو اللہ کا کرم تھا، بارش ہونی تھی، میں نے دعا کر دی، مالک نے پتہ نہیں کس کی قبول کی، وہ گناہگار سے گناہگار کی بھی کرتا ہے۔ اب آپ مبالغہ نہیں کریں گے کہ جلدی آ جاؤ، یہ دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی، اس طرح نہ کریں۔ آپ چیزوں کو ان کی حد میں رہنے دیں، میری تو حد ہے، مجھے اس کا پتہ ہے۔ نیک لوگوں کی دعا کے اثر کا انکار نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں نا مبالغہ میں چلی جاتی ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کرامتیں بھی آج کل فیس بک پہ آتی ہیں، یہ پیزل کرامت ہے فیس بک پہ آ رہی ہے، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ دے راز حقیقت کھول دے نہیں، آج نہ دیکھیا نہیں ہو کرن گلا، آج نہ دیکھیا نہیں ہو کرن گلا، آج نہ دیکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ دیکھ لیا ہو کہ بول دے نہیں، بول دے نہیں۔ مبالغہ رہی کرتے ہیں کسی کی مخالفت میں بھی لوگ، میں نے دیکھا جو کسی کا مخالف ہوا ہے سارے دن کی موافق نہیں ہوا، کیونکہ اس کا اختلاف دلیل تک نہیں ضد تک ہے۔ اختلاف ہو نا دلیل تک، تو جب دلیل مل جائے تو اختلاف ہو۔ مجھے یہ تیرے سے شکوہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بات کی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم نہ بات سنیں گے نہ آپ کی فرما برداری کریں، اور میں لگے کہ چادر ایک ہی ملی تھی، آپ نے 2 کیسے سلا لی؟ آپ فرمانے لگے میرا بیٹا موجود ہے پوچھ، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے ابا جی کو دے دی تو ایک کرتا بھی بن گیا اور دامن بھی بن گیا۔ وہی صحابی کھڑے ہوئے، اختلاف تھا دلیل تک، وہ کھڑے ہوئے اٹھ کے کہنے لگے عمر آپ بات کریں، اب ہم بات بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، لیکن یہاں جو اختلاف ہوتا ہے وہ ضد تک ہوتا ہے، ضد تک۔ لوگ وضاحت لے کر بھی اختلاف چھوڑنے کو تیار ہیں، لوگ ضد لے لیتے ہیں، ضد میرا مخالف ہے لہذا مخالف ہی ہے، جتنا مرضی بھی اچھا ہے لہذا۔ اختلاف کے بھی تو آداب ہونے چاہیے، دشمنی کے بھی تو آداب ہونے چاہیے، کہیں کوئی ادب کسی چیز کا کوئی ادب تو ہوگا، لیکن بس ٹھیک ہے ہمارا مزاج ہے تو مبالغہ رہے۔ حضرت عمر کے سامنے ایک بندے نے کسی کی تعریف کی اور کہا جناب بڑا ہی اچھا آدمی، تو اب حضرت عمر اس کو سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ کل دین دیکھنا ہے، یہ حضور کی شان ہے، کل دین دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم بڑی تعریف کر رہے ہو کہ بندہ بڑا اچھا ہے، تم اس کے پڑوسی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا پھر تم نے درہم و دینار کا لین دین کیا ہوگا، وہ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو فرمانے لگے پھر میری نماز دیکھ کے تعریف نہ کر۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، تو شاید خالی نماز دیکھ، اس کے معاملات کو دیکھ لے کس طرح کے بھئی کل دین مانے آپ کے معاملات بھی درست ہو 100%۔ میرے وطن کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ نہ معیشت ہے، نہ معاشرت ہے، نہ لاء آف آرڈر ہے، نہ قانون ہے، اس کا مسئلہ صرف امانت داری ہے۔ دیانتدار ہو جائے ہر بندہ، دیانتدار ہو جائے ہر بندہ کو جہاں بیٹھا ہے، میں اپنے ممبر سے دیانتدار ہو جاؤں، ختم ہو گئی بات۔ دیانتدار ہو، آپ اپنے کام سے دیانتدار ہو جائیں۔ مجھے بتائیں اگر کپڑے بنانے والا
صحیح کر کے بنانے شروع کر دے دیانتداری سے، تو کپڑا صحیح ملنے لگ جائے گا نا، اور سینے والا دیانتداری سے سینا شروع کر دے تو دیر تک پہننے کے قابل رہے گا نا۔ ہر بندہ اگر اپنا کام صحیح کرے تو سوسائٹی کو لوگ ٹھیک ہو جائے۔ ہم اپنا کام نہیں صحیح کرتے، دوسرے کا صحیح کرانا چاہتے ہیں۔ تو صحیح کر، تو اپنے کام کے ساتھ ہم تو کل دین کو تسلیم کریں، دیانتداری، رزق حلال، صاف گوئی، سچائی، وعدے کی پابندی، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ سامنے والے سے کرانی ہے، اسے کہنا ہے خوف خدا کر، بھئی تو خود بھی تو کرنا، تو اپنی طرف سکھا۔ اور اگر لوگ کہیں کہ جناب ساری دنیا نیک ہوگی تو پھر میں نے نیک ہونا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں گے تو بندے ٹھیک نہیں، تو میں کہا کرتا ہوں نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، تو جمہوریت ہے کہ سارے نیکی کریں گے تو پھر میں نے کر دی۔ اور اگر یہی نام ہوتا تو حضرت صدیق اکبر پہلے باقی مکے والوں کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے، حضرت عمر انتظار کرتے، حضرت عثمان انتظار کرتے، مولا علی انتظار کرتے کہ یار آج حالات تو کچھ اور ہیں۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو وہ انتظار کرتے۔ انہوں نے جس کو حق سمجھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پچھلا گھر مانتا ہے کہ نہیں، اگلا مانتا ہے کہ نہیں، سجن مانتے ہیں کہ نہیں، کاروباری مانتے ہیں کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، جو کسی نے کہنا ہے کہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہی رہیں۔ اپنی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر، سنیں، اپنے مزاج کے اندر کل دین پر عمل کرنا، اور جس عمر میں بھی کوئی ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کر دے۔ جو بندہ جہاں جاگ جائے وہاں سویر ہوتی ہے، جہاں آنکھ کھول گئی وہی نہیں۔ جو صبح صبح مزدور منڈی جاتے ہیں ان کی سویر فجر کی اذان سے ہوتی ہے، اور جو 1:30 بجے دکان کھولتے ہیں ان کو 10 بجے فون کریں تو کہتے ہیں خیر ہے سویرے سویرے، اور بھائی 10 بج گئے ہیں کہ نہیں سویرے سویرے، تو اس کا مطلب ہے جو جہاں جائے جائے وہی صبح ہے۔ تو اپنی معاملات کو ترتیب دینا شروع کریں، جہاں جہاں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں۔ مکمل دین جو ہمیں سکھاتا ہے مکمل، اور سب سے زیادہ ضروری ہے اخلاقی رویے، تلخ نہ ہو۔ تلخی صرف اللہ رسول کے دشمن ہوتا ہے، غصہ صرف بدعقیدہ پر، باقی اپنے مثال میں مٹھاس لائیں۔ ہم یقین کریں 1 منٹ سے پہلے لوگ تلخ ہو جاتے ہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور پوری بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، جو سامنے نظر آتا ہے اسی پر ہی سارا گمان جمع کر دیتے ہیں، بڑی سخت آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح حضور کی یہ شان ہے نا کہ دین مکمل ہے، اسی طرح نبی پاک کی یہ شان ہے کہ نبی پاک آخری رسول ہے۔ حضور ادھر دیکھو، نبی پاک یہ حضور کی شان ہے۔ اس طرح نبی کریم کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے، آخری نبی ماننا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ماننا، نبیوں کا، رسولوں کا امام ماننا ضروری ہے۔ اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کے اتنے خوبصورت اور اتنے منفرد پہلو ہیں کہ یہاں بندہ ڈوب جائے، اگر کوئی اہل ذوق ہونا تو ڈوب جائے۔ یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا تو لوگوں کو نبیوں کی شانوں کا پتہ چلا، حضرت یوسف کے نام کی صورت آ گئی، لوگوں کو پتہ چلا، حضرت سلیمان کا پتہ چلا، حضرت موسیٰ کلیم، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، شانوں کا پتہ چلا۔ حضور ان کے تذکرے بیان کرتے، نبی پاک ان کی عظمتیں بیان کرتے، لیکن جو چیز یہ بھی ضروری تھا لوگوں کے سامنے، اور یہ بھی ضروری تھا لوگوں کو بتانا کہ یہ سارے سچے رسول ہیں، اور ساتھ یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ میں سب رسولوں کا امام ہوں۔ یہ بات بڑی ضروری ہے، اس پر بھی غور کریں، اس پر بھی انسان کا پورا۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا احساس کمزوری نہیں کرتا، یعنی وہ بعض لوگ ہو کے آ جاتے ہیں نا جی ملک سے باہر سے، اور میں تھوڑا سا ماحول دیکھ آیا ہوں، کچھ مجھے موقع ملا ملک سے باہر جانے کا، تو ورنہ ہم بھی پیرو لوگ ہوتے تھے جو باہر سے ہو کے آتا تھا نا اس کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے کہ اعتباروں آیا ہے، تو وہاں جا کے نا تو کئی دفعہ احساس ہوا کہ کہا یہ ٹھیک نہیں رہتے ہیں، یہ زیادہ مسئلہ صحیح ہے، لیکن وہ ایک مفت کا روگ،
تو میں ایک ملک میں تھا تو وہاں بار بار وہاں کے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے جناب یہ احساس کمزوری نہ پیدا ہونے دیتے، کچے پکے جملے، اس سے دل کمزور پڑ جاتا ہے، بعض اوقات ایسے جملے نکلتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ میں کوئی تعریف کر دوں، سڑکیں بڑی اچھی ہیں، قانون بڑا اچھا ہے، فلانا بڑا اچھا ہے، کوئی تو بات کر دوں۔ میں ایک بڑے ترقی یافتہ ملک سے ہو کے جا رہا تھا، انہوں نے بڑی باتیں کی تو کہنے لگے پیر صاحب تجھے کوئی جملہ نہیں کہہ رہے۔ میں کی کہتے ہوئے کہ میں نے یہ بات میں دیکھا حضور کا مدینہ پہلے دیکھا۔ اب جس کو محبوب نکمے کو نالائق کو اپنے مواجہ کے سامنے کھڑے کرا کے اس سے سلام پڑھوا لیں، وہ پھر کسی اور شاید کی تعریفیں کرتا پھر تو بڑا ہی ظالم ہے۔ جنہوں ویٹ کے ٹھردی آنکھیاں نے، جنہوں ویٹ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ تے رب جانے وہ اپنی بولی میں کہنے لگے رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، کہ رب ہی جانے سونے محبوبہ صلی اللہ علیہ، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک روڑ جنہاں نے دیکھے نہیں تے ایک روڑ دوبارہ جامن لے، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے۔ تو حضور سید اعظم علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے اور وہی بات کر رہے تھے جو حضور نے انہیں سکھائی۔ وہی بات، کیا بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ سکھائی نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن نے سکھائی نا، حضور نے سکھائی نا، یہ وہی باتیں کر رہے تھے۔ آپ سمجھے میری بات، یہ کتنا ضروری مسئلہ ہے۔ نبی پاک کو امام الانبیاء سرور کائنات یہ ہم نے اپنے بچوں کی گھٹنوں میں بات ڈال دی، یہ سکھانا ہے۔ وہی باتیں ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ باتیں ہو رہی تھی، حضور آ گئے مسکرائے، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بھئی جو جو تم نے کہا میں نے سن لیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو جو تم نے عظمتیں بیان کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور فرمایا میری طرف بھی تو دیکھو نا، آلہ حبیب اللہ، فرمایا خبردار رہو مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ یہ حضور نے، اور ایک طویل گفتگو محبوب نے فرمائی۔ فرمایا میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، لیکن قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہی ہوں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے ہی کھولا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش میں ہی کروں گا اور میرا نام میری سفارش ہی قبول فرمائے گا۔ خبر کے طور پر نہیں کہتا، یہ حضور نے سبق پڑھائے، یہ سبق پڑھائے، میں سفارش کروں گا اور سفارش قبول، پھر ہمیں سبق یاد رکھنا چاہیے تھا، پھر ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے تھا، اس پر ہمارے نظریات خوش عقیدہ ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمارے امام نے ہمیں کہا تھا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے۔ آپ غور کریں نا کیا کہتے ہیں، شعر پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہ تو پوری سیرت ہے حضور۔ آپ روتے جائیں گے، حضور روئیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے جا اللہ میں معاف کر، روئیں۔ دیکھیں ذرا انداز، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور کے رونے سے امت ہنسے گی، کرم ہوگا نا اللہ کا، رحمت برسے گی، اللہ راضی ہوگا، بخشش فرمائے۔ آپ روتے جائیں گے اور ہم کو پھر تھوڑی دیر کے بعد منظر بدلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، پھر پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے اور قربان جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میرے شیخ ہیں تو ایسی بات ہے۔ آپ یقین کریں جب کوئی پڑھتا ہوں نا حضرت کو
تو میں کتاب پکڑی ہوتی ہے تو میں دن پڑھتے پڑھتے چھت پہ چڑھ گیا، پھر نیچے اتر آیا تو وہ میری والدہ سے میری ہمشیرہ پوچھنے لگی کہ پاگی روکی ہویا ہے اور پانی کیا نہیں روکی سے شہر لطف آ رہے اور لگا رہا ہے، کیا انداز ہے، انہیں مال کھانے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن معبود، بڑا حضور کو وسیع دامن دیا ہے، فرمایا نا کہ جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے میری چادر کے نیچے ہوں گے، میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کروں۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ دامن میرا وسیع، ایسا نہیں ہے کہ جرم جرم کھلتے جائیں گے اور وہ ایسا نہیں ہوگا جرم کھلے گا، جرم تو کھلیں گے لیکن حضور کے دامن میں وسعت ہی بڑی ہے، وہ چھپا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شان ہے نا حضور کی کہ نبی پاک آخری نبی، آخری نبی ہے حضور، حضور کے بعد نبی، اور حضور نے جگہ جگہ اس کی وضاحت کی، ہر سوراخ کو بند کیا جگہ جگہ۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے، لیکن میں ہوئی آخری، بند کر دی بات، اگر ہو سکتی تھی تو یہیں پہ بند کر دی۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن چونکہ وہ نبی تھے نا، ساتھ ہی حضور نے وضاحت کی، فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ہر جگہ اس مسئلے کو بیان کیا، ہر جگہ، امت کو بھی چاہیے نا ہر جگہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی شخص اس میں کوئی گنجائش معاذ اللہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب اس میں دو باتیں اور سن لیں اور میں اپنی بات مکمل کروں۔ حضور آخری نبی ہیں تو کائنات میں جتنی کو اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہو سکتی ہے نا، اس سے بھی اعلیٰ میرے نبی پاک نے ہمیں سکھا دی، مزید اعلیٰ ہو سکتی کسی نئی چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور نے جو سب سے اعلیٰ چیز تھی وہ سکھا دی، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ وہ حد ہو گئی، اب مزید کسی اعلیٰ بیٹے تھے بات تو کرنے دو نا تو اب جتنی بھی کوئی آدمی زندگی میں خوبصورتی سیکھے گا نا، حضور آخری نبی ہے صرف رسول کریم سے ملے، اس لیے جو جتنا بھی زیادہ چمکے گا نا وہ حضور کے صدقے ہی چمکے۔ آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نبی پاک آخری نبی ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے، تو جو ہے آپ ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے۔ حضور آخری نبی ہے، اب نبی کوئی نہیں آیا، تبلیغ دین، اشاعت دین، خدمت دین، یہ ڈیوٹی امت کی لاتے ہیں۔ امت جب یہ نعرہ لگاتی ہے نا کہ حضور آخری نبی ہیں تو تھوڑا سوچا بھی کرے کہ ذمہ داری کتنی زیادہ ہے، ہر چیز پلاننگ سے ہو رہی ہے، منصوبہ بندی سے ہو رہی ہے، ترتیب سے ہو رہی ہے، دین کا کام ہے۔ بس ٹھیک ہے صبح بچے پڑھتے ہیں مسجد میں، جی ٹھیک ہے، اور فلاں جگہ جمعہ نماز ہو رہا ہے، بس صحیح ہے۔ تو بھائی کوئی دین کے ابلاغ کی کوشش، قرآن مجید کتنے لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں اس پر توجہ ہے، کتنوں کو ترجمے کی طرف رغبت ہے، قرآن مجید کس طرح کر کے ہم آنے والی نسل تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کون کون سے سوال کھڑے کرتی ہے اور ہمیں کس طرح ان کے جواب دینے، یہ ساری منصوبہ بندی مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کافر کو کس طرح حضور کے دین کی طرف لانا ہے یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ نے کہا حضور آخری نبی ہے تو اپنی ذمہ داری کا بھی تو احساس کرے نا کتنی بڑی ہے۔ لیکن ہم کچھ چیزوں کو ٹھیک ہے لیتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، جس شعبہ ہے زندگی سے بھی آپ کا تعلق ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دین کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ آپ کوئی خدمت کر سکتے ہیں نا، ایک جملہ بول کے، ایک جملہ بول شادی آ جائے تو اپنی جگہ کسی کو ڈیوٹی پہ کھڑا کر کے جاتے ہوں گے نہیں، میکے میں سسرال میں شادی آ گئی
تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے کسی کو یہ بھی کہہ دو کہ میں بیٹھتا ہوں، جا تم نماز پڑھا، یہاں مسجد میں 1:45 ہے، وہاں 2:15 ہے، وہاں میں چلا جاؤں. کچھ تھوڑی سی ہمت بنائیں، کچھ تھوڑی سی لوگوں کی توجہ کرائیں. اس پر